محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی و بزرگان قدر، پیغمبر اکرم اپنی بڑی مشہور و معروف حدیث میں ارشاد فرما رہے ہیں، جو شخص مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ کفر کی موت مرتا ہے، جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ تو یہ حدیث جو پیغمبر اکرم نے بیان کی، یہ صرف پیغمبر اکرم کے زمانے سے مختص نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم نے اپنے زمانے میں یہ حدیث بیان کی تو ہو سکتا ہے کہ پیغمبر اکرم اپنے زمانے والوں کے لیے بیان کر رہے ہیں۔ نہیں، اس لیے کہ پیغمبر جو آئے ہیں، آخری نبی جو آئے ہیں تمام امت کے لیے، اور انہوں نے جس قانون کو پیش کیا ہے، جو احکامات انہوں نے بتائے ہیں، وہ تا قیامت باقی رہنے والے ہیں، اور وہی انہی احکامات پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو جو بھیجا ہے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، اور جو کتاب آپ پر نازل کی ہے قرآن مجید، وہ آخری کتاب کے طور پر نازل کی گئی ہے۔ نہ تو قرآن مجید کے بعد کوئی کتاب آنے والی ہے، نہ پیغمبر اکرم کے بعد کوئی نبی آنے والا ہے۔ اس لیے پیغمبر اکرم جو چیز ارشاد فرما رہے ہیں، جو بیان فرما رہے ہیں، وہ اب تمام امت کے لیے ہے، یعنی صرف ان کے زمانے سے مخصوص نہیں ہے کہ رسول اللہ جس زمانے میں موجود تھے ان کے زمانے سے مخصوص نہیں، اب یہ تمام امت مسلمہ کے لیے ہے کہ جو بیان فرما رہے ہیں تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے بیان فرما رہے ہیں، تمام لوگوں کے لیے بیان فرما رہے ہیں۔ تو اب یہ جو حدیث بیان کی ہے پیغمبر اکرم نے، من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے، کفر کی موت مرتا ہے۔ تو اس حدیث میں کہیں بھی کوئی قید نہیں پائی جاتی ہے کہ فلاں زمانے سے مختص ہے، فلاں لوگوں کے لیے ہے، نہیں، یہ تمام انسانوں کے لیے ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اگر کوئی بھی انسان اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا ہے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ یہ تو مرنے کی بات آئی، اور اگر ہم اس حدیث کا منطق نکالے تو منطق یہ نکلتا ہے کہ جو شخص زندگی گزار رہا ہے اور اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا ہے اس کی زندگی جاہلیت کی زندگی ہے، کفر کی زندگی ہے۔ لہٰذا ہر زمانے میں ہر انسان کو اپنے امام کو پہچاننا ضروری ہے کہ ہمارا امام کون ہے، ہمارا امام کن صفتوں والا ہے، کیسا ہے۔ تو شناخت امام کے حوالے سے بھی معرفت دو طرح کی ہے، ایک خاص معرفت ہے جو خاص صفتیں پائی جاتی ہے خاص شخصیت میں، وہ معرفت، اور ایک عام شناخت ہے، عام پہچان، یعنی وہ صفتیں جو تمام اماموں میں پائی جاتی ہے۔ تو ہمیں ان صفتوں کو جاننا ضروری ہے کہ ہم امام کو کس طرح سے پہچان سکتے ہیں، امام کون ہو سکتا ہے، امام کیسے پہچانا جا سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہی معرفت امام کے حوالے سے ایک مرتبہ ابو بصیر نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سوال کیا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ مولا آقا ہم امام کو کیسے پہچان سکتے ہیں، کس طرح سے امام پہچانا جا سکتا ہے، ہم کیسے پہچانے کہ کون امام ہے۔ تو اب چند صفتیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بیان کر رہے ہیں کہ ہم امام کو کس طرح سے پہچان سکتے ہیں، کن صفتوں سے پہچان سکتے ہیں۔ سب سے پہلی صفت جو بتائی ہے امام نے وہ یہ ہے کہ جو امام ہے، جو امام ہوتا ہے یا امامت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کا باپ، اس کے پدر بزرگوار ان کے بارے میں بتا چکے ہو کہ میرا یہ فرزند امام ہونے والا ہے، میرا یہ فرزند امام ہونے والا ہے۔ جیسے کہ اکثر امام جعفر صادق علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جب آپ کے ہاں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو معرفی کرائی لوگوں سے کہ یہ جو میرا بیٹا ہے یہ میرے بعد
امام ہونے والا ہے۔ تو پہلی علامت یہ ہے کہ باپ بیٹے کی نشاندہی کرے کہ میرا یہ بیٹا امام ہونے والا ہے۔ ایک مرتبہ امام کا چاہنے والا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ امام اپنے فرزند کے پاس ہے جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، جو کہ ابھی جھولے میں ہے، گہوارے میں ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ امام جو ہوتا ہے وہ سن و سال کا امام میں کوئی فرق نہیں ہوتا کہ امام جب جوان ہو جائے تب امام ہوگا، امام جب بوڑھا ہو جائے تب امام ہوگا، نہیں، بچپن سے جب وہ متولد ہوتے ہیں تو متولد ہی امام ہوتے ہیں، یعنی گہوارے سے ہی وہ کرامت اور معجزات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جیسا کہ امام حسین علیہ السلام کا جو معجزہ تھا کہ فرشتہ آتا ہے بنا بالوں پر کے اور جھولے سے مس ہونے کے بعد بالوں پر لے کر چلا جاتا ہے۔ تو جو امام ہوتے ہیں دنیا میں آ کر یہ انتظار نہیں کرتے کہ ہم کسی کے پاس جا کر سیکھیں، کسی کے پاس جا کر زانو ادب طے کریں۔ تو وہ شخص آیا، دیکھا کہ امام ابھی اپنے فرزند کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تھوڑا سا انہیں کچھ کھلا رہے ہیں، تو وہ بیٹھ جاتا ہے۔ چند لمحے کے بعد جاتا ہے امام کے قریب جو جھولے کے پاس ہوتے ہیں، تو امام اسے آواز دے کر بلاتے ہیں، میرے قریب چلے آؤ۔ اب وہ قریب آ کر امام کو سلام کرتا ہے، بچے سے بھی سلام کرتا ہے، تو کیا دیکھتا ہے جو بچہ گہوارے میں ہے، بچے جو بول نہیں سکتے، وہ بچہ اس سلام کا فصیح عربی میں جواب دیتا ہے۔ اب یہ محض حیرت ہے کہ بچہ کس طرح سے کلام کر رہا ہے، تو امام فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام، کہ اپنے آقا اور مولا سے ملاقات کرو۔ تو یہاں دیکھیے جو پہلی علامت ہے کہ ایک باپ بیٹے کی نشاندہی کرتا ہے، یعنی جو آنے والا امام ہے، پہلے والا امام، اس کے بارے میں لوگوں کو بتا دیتا ہے کہ یہ میرا بیٹا امام ہونے والا ہے۔ تو یہاں امام نے بتا دیا کہ دیکھو یہ جو میرا بیٹا ہے یہ تمہارا مولا اور آقا ہے، تمہارا امام ہونے والا ہے، میرے بعد یہ تمہارا امام ہوگا۔ تو اب فصیح عربی میں کلام کیا، اور اس کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو جھولے میں تھے، گہوارے میں تھے، اس شخص سے کہتے ہیں، دیکھو جو تم نے اپنی بیٹی کا نام رکھا ہے وہ نام اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ کسی ایک خاتون کا نام تھا جو اپنے زمانے میں بڑی مشہور ہے، ام المومنین بھی جنہیں کہا جاتا ہے، جن کا لقب حمیرہ تھا، تو اللہ کو وہ نام پسند نہیں، تو امام نے حکم دیا کہ اس کا نام بدل دو۔ اب جیسے ہی یہ حکم دیا تو ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ سوچے کہ بچے کا حکم میں کس طرح سے مانوں، تو امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں جو حکم تمہیں دیا گیا ہے اس پر عمل کرو۔ تو عزیزان گرامی، یہاں ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بچہ کیسے کلام کر سکتا ہے، بچہ کیسے گفتگو کر سکتا ہے۔ ارے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ زمانے کا ہونے والا امام ہے۔ ارے یہ امام وہ ہوتے ہیں جو بنی اسرائیل کے نبیوں سے زیادہ افضل ہوتے ہیں، اور بنی اسرائیل کے نبیوں میں کون ہے؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام، جو کہ بچپن میں کلام کر رہے ہیں، جن کے بارے میں قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے کہا مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے اور میں کتاب خدا لے کر آیا ہوں۔ جب جناب عیسیٰ بچپن کے عالم میں کلام کر سکتے ہیں تو ہمارے امام جو ہے وہ فخر عیسیٰ ہے، وہ کلام کیوں نہیں کر سکتے؟ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ یہ امام کو پہچاننے کی پہلی علامت بتائی امام نے کہ ایک امام جو ہے اپنے دوسرے آنے والے امام کی علامت کو یہ ان کے بارے میں بتا دیتا ہے کہ یہ فلاں بیٹا میرا امام ہونے والا ہے۔ اور دوسری علامت یہ کہ جب بھی اس سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے، کسی بھی بارے میں کوئی بھی مسئلہ ہو، وہ فوراً اس کا جواب دیتے ہیں۔ انہیں یہ نہیں کہنا پڑتا کہ میں سوچ کر بتاتا ہوں، دیکھ کر بتاتا ہوں، مجھے معلوم نہیں ہے، بعد میں آنا۔ یہ ہماری کم علمی کی مجبوری ہے کہ کبھی اگر ہم سے سوال پوچھا جائے، کوئی مسئلہ پوچھا جائے، تو ہمیں پوری کتاب تو حفظ ہوتی نہیں ہے، ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ فلاں مسئلہ کیا ہے، میں بعد میں بتاؤں گا، بعد میں آپ دریافت کیجئے گا۔ لیکن جو زمانے کا امام ہوتا ہے
وہ اس طرح کا جواب نہیں دیتا، بلکہ وہ جس وقت سوال کیا جائے اسی وقت جواب دے دیتا ہے۔ جیسا کہ مولائے کائنات نے دعویٰ کیا سلونی کا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، کہ مجھ سے سوال کرو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے گزر جاؤں۔ جب یہ دعویٰ ہوا تو جو جناب مولائے کائنات کے سب سے پہلے شاگرد ہے وہی امام سے سوال کرتے ہیں، تاکہ دعوی امامت حقیقت میں تبدیل ہو جائے، لوگوں کو دعوی امامت کی حقیقت معلوم ہو جائے کہ یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ سچ ہے۔ وَإِلَّا شاگرد کی یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنے استاد سے مجمع کے درمیان سوال کر لے۔ کیسے شاگرد؟ ایک مرتبہ جبرائیل امین نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کیا دیکھا کہ سامنے سے کوئی شخص آ رہا ہے۔ وہ دیکھ کے محو حیرت جناب جبرائیل، رسول اللہ کہتے ہیں کیا بات ہے جبرائیل، تم اس حیرت سے اس شخص کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ، جب خداوند عالم نے ہمیں خلق کیا، فرشتوں کو خلق کیا، تو اب ہم سے سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل سے سوال کیا کہ بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ تو جبرائیل کہتے ہیں میں محو حیرت تھا، مجھے جواب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کہوں، میں کیا کہوں۔ اس وقت یہ شخص وہاں موجود تھا اور اس نے ہماری مدد کی، اس نے کہا کہ کہہ دے کہ تو رب جلیل ہے اور میں عبد ذلیل ہوں۔ جب ہم محو حیرت تھے تو وہاں انہوں نے ہماری مدد کی تھی، وہیں سے یہ ہمارے استاد ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ تو جب مولائے کائنات نے دعویٰ کیا سلونی کا تو جبرائیل مجمع میں مسجد میں پوچھتے ہیں انسان کی شکل میں آ کر کہ بتائیے جبرائیل اس وقت کہاں ہے؟ جبرائیل اس وقت کہاں ہے؟ اب لوگوں کو چونکہ علم امامت بتانا تھا، ایک مرتبہ اوپر دیکھتے ہیں، آسمانوں کی جانب دیکھتے ہیں، زمین کی جانب دیکھتے ہیں، دائیں دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں، اور ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ تو ہی جبرائیل ہے۔ تو یہ ہے علم امامت، جب جو سوال پوچھا جائے اس کا فوراً جواب دے دیتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں امام، یہ ہے علامت امام، اماموں کی علامت۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا مولائے کائنات کے پاس اور پوچھتا ہے مولا یہ بتائیے انسان مجبور ہے یا مختار؟ اب اگر کوئی یہ سوال ہم سے کرے تو ہم علم کلام کی کئی دلیلیں پیش کریں گے کہ بعض اوقات انسان اپنے کام میں مجبور ہوتا ہے، بعض اوقات انسان اپنے کام میں مختار ہوتا ہے، اللہ نے انسان کو دینی فرائض میں اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ نماز پڑھے چاہے نہ پڑھے۔ اتنی تفصیل گفتگو ہم کریں گے سمجھانے کے لیے، لیکن مولائے کائنات کا جواب دیکھیے، ایک جملے میں پورا جواب انہوں نے دے دیا۔ اب اسے جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں ایک پیر کو اٹھا لے۔ کہا کہ مولا یہ تو اس نے اٹھا لیا ایک پیر، اس کے بعد مولا نے کہا دوسرے پیر کو بھی اٹھا لے، تو کہنے لگا مولا دوسرا پیر میں اٹھاؤں گا تو گر جاؤں گا، دوسرا پیر اٹھانے پر مجبور ہوں۔ تو مولا ارشاد فرماتے ہیں اسی طرح بندہ ہے کہ بعض کاموں میں مجبور ہے اور بعض کاموں میں مختار ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ یہ دوسری علامت بتائی امام نے۔ تیسری علامت کہ امام کو کس طرح سے پہچانا جائے، کہ امام جو ہوتا ہے آئندہ کی خبر دینے والا ہوتا ہے، یعنی مستقبل کے بارے میں اسے ہر چیز معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ امام جو ہوتا ہے وہ علم لدنی کا مالک ہوتا ہے۔ جس طرح سے امام نے بچپنے کے عالم میں گہوارے میں بتا دیا کہ تمہاری بیٹی کا نام بدل دو، تو آئندہ کے بارے میں امام جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد چوتھی علامت جو یہاں آخری علامت ہے، امام فرماتے ہیں با مردم بے ہر زبانی بے توانہ صحبت کنت، یعنی ہر شخص سے اس کی مادری زبان میں بات کر سکتا ہو، یعنی ہر شخص کی زبان جانتا ہو، صرف شخص کی نہیں بلکہ ہر مخلوقات کی زبان جانتا ہو۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں اے ابو بصیر تم یہیں بیٹھو، میں تمہیں ابھی بتاؤں گا، یہ جو میں علامت تمہیں بتائی ہے اس کی میں نشاندہی میں تمہیں کرتا ہوں۔
اسی اسنا میں، اسی لمحے میں ایک شخص امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے جو خراسان سے امام کے پاس آتا ہے، یعنی ایران سے، اور ایران کی زبان کیا ہے؟ فارسی ہے۔ اب وہ شخص امام کے پاس آ کر عربی زبان میں امام سے کلام کرتا ہے، امام سے گفتگو کر رہا ہے، امام سے سوال کر رہا ہے، کس زبان میں؟ عربی زبان میں، اور اس کا جواب امام فارسی زبان میں دے رہے ہیں۔ لوگ بیٹھے ہوئے، امام کے اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، سارے اصحاب دیکھ رہے ہیں کہ امام اس کی زبان میں، فارسی زبان میں بات کر رہے ہیں، لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اور وہ جو خراسان سے آیا تھا وہ عربی زبان میں بات کر رہا ہے، اس کا جواب فارسی میں دیا جا رہا ہے، لوگ محو حیرت ہے۔ اب یہ شخص کہتا ہے کہ مولا آقا، میں عربی میں اس لیے کلام کر رہا تھا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ فارسی نہیں جانتے ہوں گے، لیکن آپ تو مجھ سے فارسی میں بات کر رہے ہیں۔ تو اب امام جواب دیتے ہیں کہ اے شخص، اگر میں تجھ سے تیری زبان میں بات نہ کروں تو میری برتری، میری فضیلت تجھ پر کیا ہے، اور میں تیرا امام کیسے ہو سکتا ہوں؟ وہ امام ہو ہی نہیں سکتا جو لوگوں کی مادری زبان نہ جانتا ہو۔ ارے ہم صرف لوگوں کی زبان نہیں جانتے بلکہ تمام مخلوقات کی، تمام پرند و چرند کی زبانیں ہم جانتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ چوتھی علامت تھی کہ امام ہر انسان کی زبان جانتے ہیں۔ یعنی آج اگر امام کا ظہور ہو جائے، ہم ہندی زبان، اردو زبان بولنے والے، ہم امام سے کس طرح سے گفتگو کریں گے؟ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، تو اگر امام کا ظہور ہو جائے تو ہم کس طرح سے بات کریں گے؟ ہمیں عربی آتی نہیں ہے، تو ہم تو اپنی زبان میں بات کریں گے اور امام بھی ہماری ہی زبان میں ہمیں جواب دیں گے۔ یہ ہے معجزہ اور کرامت، یہ امام کی نشانی ہے۔ یعنی جو ہمارا دنیا کا بنایا ہوا امام ہوتا ہے وہ زبانوں کا مجبور ہوتا ہے کہ اسے زبان سیکھنی پڑے گی، اور جہاں مجبوری آ جائے وہاں امامت رہ نہیں سکتی۔ لہٰذا دیکھ لو، جو بھی مجبور ہو اور مجبوری کا اقرار کر لے، سمجھ لینا وہ دنیا کا بنایا ہوا امام ہے، اللہ کی طرف سے بنایا ہوا نہیں ہے۔ اور امام جو ہوتا ہے وہ آئندہ کی خبر دینے والا بھی ہوتا ہے۔ امام آئندہ کی خبر بھی دیتے ہیں اور اپنے چاہنے والوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ چونکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایک روز بعد شہادت ہے، لہٰذا میں یہ واقعات انہی سے منسوب نقل کر رہا ہوں کہ امام کا ایک چاہنے والا، بڑا ہی ماننے والا امام کے علی ابن یقطین، امام کے صحابیوں میں سے ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے۔ اور جب یہ علی ابن یقطین تھے تو اس دور میں ہارون رشید بادشاہ تھا، تو امام کے حکم سے علی ابن یقطین تقیہ کے عالم میں تھے اور ہارون رشید کے وزیر تھے۔ ایک مرتبہ ہارون رشید نے خوش ہو کر علی ابن یقطین کو تحفے دیے، جس میں بہت سارے تحفے تھے، اور ایک خاص قسم کا لباس تھا جو زرق و برق سے بنا ہوا تھا، ریشمی تاروں سے بنا ہوا تھا۔ وہ لباس بھی اسے علی ابن یقطین کو دیا۔ تو جب یہ سارا مال علی ابن یقطین کو حاصل ہوا تو انہوں نے ہر سال جو خمس نکالتے تھے اور امام کی خدمت میں بھیج دیتے تھے، تو اس سال بھی انہوں نے کچھ مال اور یہ جو لباس انہیں دیا گیا تھا یہ بھی امام کی خدمت میں خمس کے طور پر بھجوا دیا۔ اب دیکھیے کس طرح سے امام آئندہ کی خبر سے واقف ہوتے ہیں کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ جب یہ سارا خمس کا مال بھجوایا تو امام نے تمام مال رکھ لیا، لیکن جو وہ زرق و برق والا لباس تھا، قیمتی لباس تھا، وہ واپس کر دیا اور خبر بھجوا دی کہ اس لباس کو اپنے پاس رکھنا اور حفاظت کے ساتھ رکھنا، یعنی اس لباس کی بنا پر تمہیں کچھ خاص چیز تمہارے ساتھ ہونے والی ہے۔ یہ علامت امام نے ظاہر کر دی۔ جب وہ لباس علی ابن یقطین کے پاس آیا تو علی ابن یقطین سمجھ نہیں پائے کہ امام نے اس لباس کو واپس کیوں بھیج دیا ہے، لیکن چونکہ حکم تھا امام کا کہ اس کی حفاظت کرنا، اسے اچھے سے رکھنا، اسے حفاظت کے ساتھ ایک صندوق میں رکھ دیا۔ اب چند دنوں بعد علی ابن یقطین کے کچھ غلام بھی تھے، چند دنوں بعد علی ابن یقطین کی ایک غلام سے بحث ہو گئی۔ بحث ہونے کے بعد
علی ابن یقطین نے ناراض ہو کر اس غلام کو اپنے پاس سے نکال دیا، اور یہ غلام سارے راز علی ابن یقطین کی جانتا تھا کہ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، خمس کا مال ہر سال بھجواتے ہیں، اور وہ قیمتی لباس بھی انہوں نے بھجوایا ہے۔ اب یہ دشمنی نبھانے کے لیے، دشمنی کرنے کے لیے کیا کرتا ہے کہ ہارون رشید کے پاس جاتا ہے اور علی ابن یقطین کی شکایت کرتا ہے کہ جو قیمتی لباس تم نے دیا تھا انہوں نے خمس کے طور پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس بھجوا دیا ہے۔ اب یہ سخت ناراض ہوا، اسے غصہ آیا، غصے کے عالم میں کہتا ہے کہ علی ابن یقطین کو فوراً بلایا جائے، اور علی ابن یقطین کو بلانے کے بعد ان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ وہ قیمتی لباس جو ہم نے تمہیں دیا تھا کہاں ہے؟ اب علی ابن یقطین تقیے کے عالم میں کہتے ہیں، امیر المومنین ہارون رشید کو کہتے ہیں، جو آپ نے مجھے لباس دیا تھا وہ میں نے حفاظت کے ساتھ ایک صندوق میں رکھا ہے، اور ہر روز اسے میں نکالتا ہوں اور چنتا ہوں اور اسے رکھ دیتا ہوں۔ کہا کہ میرے سامنے فوراً وہ لباس حاضر کیا جائے۔ ایک خادم سے کہتے ہیں، چابی دیتے ہیں علی ابن یقطین کہ فلاں صندوق میں وہ لباس رکھا ہوا ہے، اسے نکال کر لے آؤ۔ وہ خادم جاتا ہے اور جب اس لباس کو لے کر آتا ہے تو اس کا غصہ ختم ہو جاتا ہے، اور وہ علی ابن یقطین سے کہتا ہے کہ اس کے بعد کسی غلام کی بات پر میں بھروسہ نہیں کروں گا، اب میں تمہارا معتمد ہو گیا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، امام وہ ہوتے ہیں جو آئندہ کی باتوں کو بھی جانتے ہیں۔ علی ابن یقطین نہیں جان رہے تھے کہ اس لباس سے میری جان بچنے والی ہے، لیکن امام جان رہے تھے کہ اگر یہ لباس میرے پاس رہا تو علی ابن یقطین کی جان بھی جا سکتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو امام نے علامتیں بتائی ہے یہ عام علامتیں ہیں، یعنی جو بھی منصب امامت کا دعوے دار ہوتا ہے اس میں یہ علامتیں پائی جانی چاہیے۔ اگر یہ علامتیں نہیں پائی جاتی ہے تو وہ امام نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے جو حاضر امام ہیں وہ بھی ان تمام علامتوں کے حقدار ہیں، ان میں بھی یہ تمام علامتیں پائی جاتی ہے۔ وصلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ خدایا بحق کی